بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش سے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال ہوئی اور بی بی سارہ کی عمر مبارک 90 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کافی عمر رسیدہ تھیں تو اس خوشخبری پر وہ چونک گئیں۔ قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، ہم نے اس کو یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھیاں ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اسی سال حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عنایت کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک جب 37 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی سارہ انتقال فرما گئیں۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھائی ناخور کے بیٹے کی بیٹی ربکہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کر دی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ شادی کے 20 سال تک ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی جو قبول ہوئی۔ بالآخر 60 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ پیدائش کے اعتبار سے بڑے بیٹے کا نام عیسو رکھا گیا اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جوان ہو کر عیسو بڑا شکاری بنا جبکہ یعقوب نے غلبانی کا پیشہ اختیار کیا۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹے والد کی بڑی خدمت کرتے تھے۔ عیسو اکثر اپنے والد کو شکار کا گوشت کھلاتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے خاص فرمائش کی کہ مجھے شکار کا گوشت کھلا دیں، جسے سن کر بڑا بیٹا شکار کے لیے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بیٹھے تھے، وہ بھی شکار کے لیے نکلے اور جلد شکار کر کے واپس آ گئے اور والد کو کھلا بھی دیا، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کو دعا دی اور فرمایا، اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں بادشاہ اور انبیاء پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے بھی شکار کا گوشت لے کر آ گئے اور والد سے تناول فرمانے کی درخواست کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حیران ہو کر بولے کہ اے میرے بیٹے، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، یہ شکار کا گوشت ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام حیران ہو کر بولے کہ وہ تو کچھ دیر پہلے ہی تم مجھے کھلا چکے ہو۔ یہ سن کر بڑے صاحبزادے بولے کہ میں تو ابھی حاضر ہوا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے بڑے بیٹے کے لائے ہوئے گوشت کو بھی تناول فرمایا اور دعا کی، تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے پھولے اور ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ اب عیسو اپنے بھائی سے ناراض رہنے لگے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو حکم دیا کہ تم فوراً شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس خیران چلے جاؤ،
حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل کیسے پڑا، اس پر بھی دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک شام سے خیران کی طرف ہجرت کی تو آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کا نام اسرائیل پڑ گیا، یعنی اسرا رات کو چلنے والا اور ایل دوست، یعنی کہ رات کو چلنے والا دوست۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ نے خیران کی طرف ہجرت کی تو راستے میں ندی پار کرنے سے پہلے آپ ایک آدمی سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ساری رات لڑائی ہوتی رہی مگر صبح تک کوئی غالب نہ آیا، اس لیے اس آدمی نے آپ کا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی نہیں تھا بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں اور 2 باندیوں سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام دینا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لبان کی 2 بیٹیوں لیا اور راحیل سے شادی کی تھی۔ لیا بن لبان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، روحیل، شمعون، لاوا، یہود، یسکار اور زبلول۔ راحیل بن لبان سے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ ملہا باندی سے 2 بیٹے دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ اسی طرح زلفی باندی سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، جار اور عاشر۔ یہ سب فلسطین میں آباد تھے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو بے شمار اسرائیلی مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہی تھے۔ بنی اسرائیل شاندار حکمرانی کے بعد غلامی میں آ گئے، جس سے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آزاد کروایا اور ان کو بحیرہ احمر کے پاس فلسطین میں لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پیغمبر اور بادشاہ بنے۔ پھر طویل عرصے تک بنی اسرائیل کی فلسطین پر حکومت رہی۔ اس دوران ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا، ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ مگر یہ بہت ناشکری قوم تھی۔ ایک وقت میں انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا۔ جب ان کو سمجھانے کے لیے 100 بزرگ کھڑے ہوئے تو ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے 2 آدمیوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عزت بخشی، دونوں فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد 10 قبائل نے بغاوت کی اور اسرائیل کے نام سے الگ ریاست قائم کی جو فلسطین کے شمال میں تھی۔ دوستو، 1917 میں برطانوی حکومت نے اسرائیلیوں سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی آزاد حکومت بنائی جائے گی، مگر انہوں نے پہلے ہی برطانیہ کو نکال کر خود ہی الگ ریاست بنا لی، جسے امریکہ، روس، برطانیہ نے فوراً قبول کر لیا، اور یہ سب جہاد ترک کرنے کی وجہ سے ہوا۔